سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سمجھ لیں گے جعلی پیر آپ ان کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو پوری آپ کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، شجر نسب بتا دیتے ہیں، آپ کے والد کا نام یہ ہے، والدہ یہ ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ یہ کرتا ہے، آپ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، ساری آپ کی ہسٹری کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور خواتین اسپیشلی جو ان کے پاس جاتی ہیں علاج کروانے کے لیے مختلف مسائل کے لیے، تو وہ کہتی ہیں یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے. ایسے لوگ کہاں سے معلومات لے لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے جاننا، فیوچر کے بارے میں جاننا، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ پامسٹری سب کچھ غلط ہے. ان لوگوں کے پاس معلومات کہاں سے آتی ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید نے اتنی وضاحت سے کہا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو وحی کرتا ہے، اسی طرح شیطان اپنے دوستوں کو، یہ جادوگر کاہن جتنے لوگ ہیں یہ سب شیطان کے دوست ہیں. شیطان ان کو وحی کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر بندے کے ساتھ، جیسے ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں اور ایک حمزاد، ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لگا دیا ہے. حمزاد جو ہے وہ جنات میں سے ہوتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا زندگی میں، کبھی ہمارے دل کے ایسے سوچ میں، فکر میں 2 پارٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دل کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور ایک دل کہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں، اور آدمی کنفیوز ہوتا ہے اور بڑی شش و پنج کا شکار ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حمزاد اور فرشتے کی جنگ ہوتی ہے جو ہمارے سوچ پر، فکر پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، کہ اگر وہ کام اچھا ہوتا ہے تو فرشتہ ہمیں مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے، اور شیطان روک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر. اور اگر کام برا ہوتا ہے تو شیطان مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے اور فرشتہ روک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر. تو انسان اس وقت کنفیوز ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی حمزاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی حمزاد ہے. کہ کیا آپ کو بھی وہ حکم ایسا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کوشش تو بڑی کی لیکن میرے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اب مجھے وہ حکم نہیں کرتا بلکہ اب وہ کرتا ہے جو میں اسے کہتا ہوں. میرے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست اس نے مان لی. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کا تقوی اور آپ کا زہد اور اللہ رب العالمین کا قرب وہ اس پائے کا تھا کہ وہاں اس حمزاد کا بس نہیں چلا، اس نے ہتھیار ڈال دیے. اور ہم جیسے جو نہ اتنا تقوی ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ عمل ہے، تو ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. جی سوال کی تو دوبارہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کچھ ایسے جعلی پیر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ساری آپ کی معلومات دے دیتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ اصل بات یہ تھی کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس میں سے ایک وہ سچ کوئی بات ملا لیتا ہے اور 10 باتیں جھوٹی ملا کر وہ ان کو بتا دیتا ہے. اب یہ عمل ہوتا کیسے ہے اس کا میں نے بتایا کہ وہ جو حمزاد ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ حمزاد ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے. یہ ہمارے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے اور سب اس کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے ابا کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، کہاں بڑا ہوا اور آج دبئی کیوں آیا ہے. یہ سب کچھ اس کو پتا ہے. اب جو پیر بنا بیٹھا ہے اس کے پاس بھی حمزاد ہے. تو کچھ لوگ ایسے علم کے ذریعے، جبکہ شرعاً وہ بھی ممنوع ہے کہ آپ حمزاد کو یا جنات کو اپنے تابع کریں، یہ بھی منع ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اس شیطان کو پکڑ لیا تھا جو نماز میں بار بار آتا تھا، مجھے آگے تنگ کرتا تھا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور دل نے چاہا کہ اس کو مدینے کے جو مسجد ہے اس کے پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے آئیں گے اور اس کے ساتھ کھیلیں گے. تو پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو مجھے تو نے قوت اور طاقت اور یہ شان دی ہے یہ میرے بعد کسی اور کو نہ دینا. یعنی ان کے جن بھی تابع تھے اور ساری چیزیں تابع تھی، پرند وغیرہ بھی. تو
تو پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی یہ دعا یاد کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیاطین اس کو جانتے ہیں، جو بھی جس کا ہمزاد ہے اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے۔ پیر صاحب کا ہمزاد جو پیر صاحب کے تابع ہے اور اس نے اس کو تابع کیا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے میرے ہمزاد سے ملتا ہے، یعنی اس کا ہمزاد میرے ہمزاد سے ملے گا، وہ بھی جن ہے یہ بھی جن ہے اور دونوں شیطان ہیں۔ وہ ہمزاد اس ہمزاد سے پوچھے گا اس کا نام کیا ہے اور یہ یہاں کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، تو وہ یہ والا ہمزاد اس کو بتائے گا۔ حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن سیاد نامی ایک لڑکا تھا، تقریباً لڑکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً اس وقت اس کی کوئی 12-13 سال اس کی ایج ہوگی، 12-13 سال کی عمر کا وہ لڑکا تھا، یعنی جوانی کی طرف یا جوانی کی حدوں کو چھونے والا تھا یا چھو رہا تھا، مدینے میں تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا، ویسے صاف بھی اس کا نام حدیث میں آیا ہے اور ابن سیاد اس کی کنیت۔ تو ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اطلاع کی کہ یا رسول اللہ وہ ایک ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ باتوں سے کہ جیسے یہ دجال ہے، اچھا جیسے یہی دجال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس گئے، حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے، کچھ اور صحابہ بھی تھے، آپ وہاں گئے تو آپ نے اس کو، وہ بچوں کے ساتھ، کوئی پہاڑی علاقہ تھا اس کے اندر بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کی پیٹھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ نے اس کی پیٹھ پہ ایسے، کندھے پہ یا پیٹھ پہ ایسے ہاتھ مارا، وہ متوجہ ہوا، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور اسے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، یعنی ان پڑھوں کے رسول ہیں، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی میرا یہ یقین اور ایمان ہے، اس نے اپنا رسول تسلیم نہیں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو رسول ہوں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ تو اب اس نے جب یہ جواب دے دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس شخص نے، وہ ابن سیاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تجھے ذلیل کیا ہے اور وہ تو ذلیل ہی رہے گا، میں تو یہی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میرا سچا رب ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، تیری رسالت کی گواہی تو میں نہیں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بات بتائی تھی کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ کچھ چھپی باتیں، غیب کی باتیں، اس طرح کی باتیں، خبریں دیتا ہے۔ تو آپ نے دل میں سوچا اور وہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے سورہ دخان سوچی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کو دل میں سوچا اور دل میں سوچ کر اس سے کہا کہ اچھا بتا میں نے دل میں کیا سوچا ہوا، تو اس نے کہا دخ دخ، یعنی کچھ دھواں دھواں سا لگتا ہے۔ تو اس کے اس جملے سے لگتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سوچی تھی وہ اس تک کچھ پہنچ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اقصا، یعنی خدا تجھے ذلیل کرے، خوار کرے، تو اسی حد تک رہے گا جس حد تک اللہ رب العالمین نے تجھے رکھا ہے، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے، میرے پاس جو آتا ہے ایک صادق آتا ہے اور ایک کذاب آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے تیرے دماغ میں اختلاط پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بات سچی آتی ہے اور ایک بات غلط آتی ہے، اور تیرے دل کے اندر یہی اختلاط پیدا ہو گیا ہے۔ تو وہ بھی اس بات تک پہنچا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ جو ہمزاد ہیں، یہ لوگ ان ہمزادوں کے ذریعے مدد لیتے ہیں اور ان جنات کے ذریعے مدد لے کر ہمارے ہمزاد سے پوچھ کر ہماری معلومات لے کر پھر وہ اس کو بتا دیتے ہیں، اور وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلا، کس کو ایسے کیسے پتہ چل گیا۔ اور کئی دفعہ مکمل معلومات نہیں ہوتی اور کئی دفعہ تھوڑی سی معلومات ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پامس وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔